آپ کے اور میرے ایمان کی دن میں 5 بار آزمائش کا اور ہمارے اقرار کے اعتراف کا اور اظہار کا ذریعہ نماز ہے۔ جس نے نماز ضائع کر دی اس نے سارا دین ضائع کر دیا۔ جس نے نماز کی پابندی نہیں کی وہ باقی اخلاقیات کی کیا پابندی کرے گا؟ لہذا یہ جب ایک آدمی نے 12:01 پر کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوا، اور 12:05 پر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، تو وہ جو اس نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، یہ اللہ اکبر سن کے مسجد سے جب آ رہا ہے تو اپنے دعوی ایمان کی تصدیق کر رہا ہے کہ میں سچا ہوں، یہ کلمہ بھی سچا ہے جو میں نے پڑھا ہے، تو بالکل کا نام طیبہ ہے، پاکیزہ کلمہ ہے، اور میں بھی سچا ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں نے ایسی الٹپ بھی پڑھ لیا ہے، سمجھ کے پڑھا ہے، میں نے سارے الہوں کو چھوڑ دیا، میں ایک اللہ کو الہ مان کے اب اس کا ہو گیا ہوں، اب میری جبین نیاز کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی، اب میرا سر کسی کے آگے خم نہیں ہو سکتا، اب میں اس کے سوا کسی اور کو نہیں پکار سکتا، میں سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو لہذا سمجھ لیجیے کہ ہر چند گھنٹوں بعد یہ جو بلاوا مسجد سے بلند ہوتا ہے یہ میرے اور آپ کے ایمان کی کسوٹی، اور یہ کسوٹی خود ہمارے ہاتھ میں دے دی اللہ نے، یہاں وہاں اس کے ہاتھ میں روز محشر۔ فارسی کے کسی شاعر کا شعر ہے کہ روز محشر کہ جہاں گداز گوبر اولی پرسش نماز ہو، محشر کا دن جو ہوگا، وہ حشر کا دن جو ہوگا جب جان پگھل رہی ہوگی، حدیث میں آتا ہے ہر آدمی اپنے گلے تک اپنے پسینے میں غرق ہوگا، اس حال میں ہوگا کہ جہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ بھائی بھائی کا۔ اس دن تو یہ ہوگا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر آدمی دوسرے سے بے دیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھائی بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں بھاگے گی، باپ بھاگے گا، انکار کرے گا میں نہیں جانتا، صاحبتہ وبنیہ، بیوی بھاگے گی، اولاد بھاگے گی، ہم نہیں جانتے کون ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اس دن کی بات اولی پرسش نماز ہو، سب سے پہلے نماز پوچھی جائے۔ مومن کے اعمال کے پلڑے میں سب سے پہلے جو چیز وزن ہوگی وہ نماز، اور مالیات میں سب سے پہلے جو پیسہ آپ کے پلڑے میزان عمل میں آئے گا وہ ہے جو آپ نے اپنے ان متعلقین پر خرچ کیا جن کا نان نفقہ آپ کے ذمہ تھا۔ یہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات کے بعد میں ہے۔ سب سے پہلے جو بیوی پر خرچ کیا، بیٹے پر خرچ کیا، بیٹی پر خرچ کیا، بھائی پر کیا، بہن پر کیا، جن کا نان نفقہ تمہارے ذمہ تھا، اماں پر کیا، ابا پر کیا، یہ پیسے ہم سمجھتے ہیں یہ تو دنیا داری ہم کر رہے ہیں، یہ دنیا داری نہیں ہے، ہمارے یہاں سب چیز دینداری ہے۔ آپ نے اپنے ابا کی خدمت کی، کھلایا پلایا، جب وہ معذور ہو کے آپ کے پاس آ گئے تو یہ پیسے آپ کے ہاں میزان عمل میں سب سے پہلے آپ نے بیوی پر جو خرچ کیا جائز کما کے اور جائز ضرورت میں، سب سے پہلے اللہ کے ہاں یہ اجر پائے گا۔ آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر، ان کی پرورش پر جو بھی خرچ کیا یہ آپ کے انفاق فی سبیل اللہ میں سب سے پہلے آپ کے ہاں شمار ہوگا۔ تو اسلام جو ہے اس کے ہاں تفریق دین اور دنیا نہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب سب سے پہلے اس نماز کا ذکر، اور اس نماز کو پھر نماز کی طرف پڑھیں۔ آپ کم پڑھنے، 17 نہ پڑھیں۔ میرے استاد اللہ نے صدیق رحمت فرمائے اور بہت اجر و انعام عطا فرمائے۔ ان کا حال یہ تھا جب ہم نے ابتدا میں نماز شروع کی، جب ہمارے یہاں بھی ہوتا تھا کیونکہ قرآن مجید جہاں یاد کرنے جاتے تھے، وہاں 2 نمازیں آتی تھی،
اور وہ دونوں میں بچوں کی جماعت کراتے تھے، بچے ہی کو امام بنا دیتے تھے، پیچھے بچوں کو کھڑا کر دیتے. ہماری تربیت تو اس طرح سے ہوئی نا. اب آپ جو ان کی تربیت کر رہے ہیں آپ کو خود پتا ہے. میں اس پر حیران ہوتا ہوں، نمازیوں کے بچے کیوں نہیں کھڑے ہوتے نمازیوں کے ساتھ؟ بہن نماز پڑھ رہی ہے گھر میں، خاتون خانہ نماز پڑھ رہی ہے، اس کے بچے کیوں نہیں ساتھ کھڑی ہو رہے؟ کیونکہ اسے تو ٹی وی پہ بٹھا رکھا ہے، وہ نماز کے لیے کہاں سے کھڑی ہو؟ جن دلچسپی میں آپ نے انہیں لگا دیا ہے اس میں اسے کیا تعلق ہے؟ آپ نے تو خود جنریشن گیپ پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی ہمارے ہاں جنریشن گیپ ہے نہیں، وہ ہے ان کے ہاں، یورپ والوں کے ہاں وہ پریشان ہیں اس جنریشن گیپ سے. الحمدللہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے تو ماں ابا چچا تایا پھوپھا سارے مل کے رہتے ہیں. ماں تو نہ اماں بیٹے صاحب کو جانتی ہے نہ بیٹا اماں کو جانتا ہے، وہ تو حشر کا میدان ہے جس کا نام یورپ ہے. متحدہ تھا تو آگے تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ جناب یہ جو وہاں سے نماز کی تربیت ہو رہی ہے، وہاں سے نماز سکھائی جا رہی ہے، تو نماز کا انداز کہ اس میں پورے ارکان صحیح طرح سے ادا کریں، یہ آپ کے جسم کا خشوع ہے. اور یہ جسم کا خشوع کب قائم ہوگا؟ جب آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ کے سامنے. اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی کا مالک. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی دوسرا نہیں اس کا ہمسر. یحیی و یمیت، موت اور زندگی کے سارے اختیارات اس کے پاس. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. ولم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس نے اپنی سلطنت میں کسی کو شریک بھی نہیں بنایا، وزیر بھی نہیں بنایا، اپنے اختیارات بھی کسی کو نہیں دیے. آپ اس کے سامنے آئے ہیں. تو دن میں 5 بار ہمیں اس کی تربیت دی جاتی ہے. اور یوں سمجھیے کہ ہم ہر چند گھنٹے کے بعد اللہ کے پاس آتے ہیں اور آ کے 2 باتیں کہتے ہیں اس کی حمد و ثنا کے بعد. اللہ، ہم آپ کی لگائی ہوئی ذمہ داریاں کچھ پوری کر کے آئے. بچوں کے لیے کوئی حلال روزی کما رہے تھے، وہ کماتے ہوئے آئے ہیں. ہم علم حاصل کر رہے تھے کہ آپ نے علم کی اہمیت کو بیان کیا، کر کے آئے ہیں. ہم سب کام یہ آپ کا کر کے آئے. تو لہٰذا اگر اس میں کوئی نقص رہ گیا ہے، کمزوری رہ گئی تو اسے معاف کر. یعنی ایک اپنے چند گھنٹے پہلے کے کیے ہوئے کاموں کی معافی مانگنے آتے ہیں، اور دوسرے اس سے آئندہ کے چند گھنٹوں کے لیے جو اب کام کرنے جائیں گے اس کی توفیق طلب کرنے آتے ہیں کہ اللہ اب ہم پھر جا رہے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی کی بات جو آپ نے ہمارے لگائی ہے ہم پھر وہی جا رہے ہیں. لہذا آپ کی سرپرستی کے بغیر دنیا میں ان خرافات کے سمندر میں ہم تنکوں سے بھی زیادہ حقیر ہیں. ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق کام کر سکیں. لہذا ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری تربیت کیجیے گا، ہماری حفاظت فرمائیے گا، ہماری سرپرستی کیجیے گا. گویا پہلے آ کے ہم حاضری لگواتے ہیں، حاضری کے بعد اپنے کام کی سپورٹ دیتے ہیں اور آئندہ کے کام کا مشورہ کر کے اور توفیق لے کے یہاں سے جاتے ہیں. تو ہمارے 24 گھنٹے اللہ نے نماز کی صورت میں اس طرح متعین کر. اور وہ جو اس نے کہا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن کی میں حفاظت کروں گا، میں نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا. اس نزول کے لیے نماز کو وسیلہ بنایا ہے. اس طرح کہ آپ اس میں کچھ قرآن پڑھتے ہیں تو گویا اللہ کی وہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. تو آج ہم صرف یہاں